السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی سیاست ایک ایسی چائے کی پیالی کی مانند ہے جس میں طوفان برپا رہتا ہے. حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کی کمیشن رپورٹ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی بڑی گرما گرم خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بڑی حیران کن اور پریشان کن واقعات اور حقائق کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسکروٹنی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں جہاں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی پی ایس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جعلی اکاؤنٹس یا چھپائے گئے اکاؤنٹس جو ہیں کہ اس کی بازگشت بھی اب سنائی دینے لگی ہے. اور پی ٹی آئی کے قائدین کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 12 اکاؤنٹس اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 ایسے اکاؤنٹس چھپائے جن کے اندر جو ہے پارٹیوں کو فنڈنگ کی گئی ہے. تیسری اہم ایک خبر جو ہے کہ شریف خاندان کے جو ذاتی معالج لندن سے واپس لاہور پہنچے تو اس کے بعد یہ چہ میں گوئیاں کی جانے لگیں کہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے کہ وہ بھی اب تیاری کر رہی ہیں لندن جانے کی. جس طرح سے ان کے والد صاحب یہاں سے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے تو شاید یہ بھی جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گی. تو اس پہ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رکن اور جن کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ترجمان سمجھا جاتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے تو اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کی صحت کے ایسے معاملات ہوں جہاں انہیں علاج کی ضرورت ہو بیرون ملک تو وہ چلی بھی جائیں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ ہرگز پاکستان سے نہیں جائیں گی بلکہ یہاں رہ کے وہ دوسروں کا علاج کریں گی. یہ جو سیاسی بڑی گہما گہمی ہے پاکستان میں اور اس کے سیاسی حالات میں, ان کو اگر ہم دیکھیں اور بالخصوص سب سے پہلے ہم براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کا اگر جائزہ لیں جس کو پبلک کیا جا رہا ہے, اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے یا بدعنوانی ہے وہ انفرادی سطح کے اوپر ہی نہیں بلکہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر اتنی منظم ہے اور اس کے اندر صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ بے شمار ادارے اور ریاست کا ہر ستون کسی نہ کسی حوالے سے اس میں ملوث ہے اور وہ ایک دوسرے کو اس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کمیشن رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے. عظمت سعید صاحب اس کے چیئرمین تھے اور یہ نیب میں بھی پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی رہے ہیں اور بڑے اہم کیسز کی انہوں نے سماعت کی اور بڑے اہم فیصلے بھی انہوں نے دیے. تو اس رپورٹ میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بیوروکریسی نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا, کہ اب بیوروکریسی اسی وقت تعاون نہیں کرے گی کہ شاید وہ کسی بیوروکریٹ کو یا تو بچا رہے ہیں یا پھر بیوروکریسی کے کسی کے ساتھ سیاسی, مالی یا کچھ اور مفادات وابستہ ہیں جن کی تحفظ کے لیے وہ ان حقائق کو سامنے نہیں آنے دے رہے. دوسری بات یہ کہ کاوہ موسوی کے حوالے سے کہا گیا وہ سزا یافتہ ہیں. انہوں نے بے شمار شخصیات کے اوپر الزامات لگائے ہیں جن کے جواب پہ ان کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں, تو ان کی تحقیقات کی بھی ضرورت ہے. بڑے اہم ریکارڈ جو ہیں وہ پاکستان سے بھی اور پاکستان کے جو بیرونی مشنز ہیں وہاں سے بھی غائب کیے گئے اور یقیناً یہ کوئی عام آدمی نہیں وہی آدمی غائب کر سکتا ہے جو حکومت میں اہم منصب پر ہو. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس رپورٹ میں جن لوگوں کے یا جن سیاسی شخصیات کے یا حکومتی عہدیداران کے نام لیے گئے ہیں تو کیا وہی ملوث ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو عظمت سعید صاحب نے اس میں بیان کی ہے وہ انہوں نے اگرچہ عذرائے تفنن لکھا ہے لیکن اس کو استعارے کے طور پہ استعمال کر کے انہوں نے پیغام بھی دیا ہے. اور وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے اور یہ پہاڑوں پہ جو ہے کہ اکثر انہیں گیدڑوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی لیکن انہوں نے اس گیدڑوں کی آواز کو کسی خاطر میں نہیں لایا اور نہ یہ آواز ان کے کام کو متاثر کر سکی ہے. تو یہ اشارہ ان سیاسی رہنماؤں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے کاوہ موسوی یا براڈ شیٹ رپورٹ کے حوالے سے بڑے سخت بیانات دیے, بڑے کڑی تلخی کی باتیں کی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہو یا ان کی طرف بھی اشارہ ہو جنہوں نے جب کمیشن کا چیئرمین جسٹس عظمت سعید کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت عظمت سعید کی شخصیت کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی تھی اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی تھی. شاید ان کی طرف بھی اشارہ ہو لیکن بڑا واضح طور کے اوپر انہوں نے یہ اشارہ بھی کیا کہ ایسے لوگوں کی انہوں نے کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے اور رپورٹ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کی جو فارن فنڈنگ ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس کی اسکروٹنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی ہو رہی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی متنازع بن چکے ہیں اور اب ان کی اسکروٹنی کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے 12 ایسے اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے جن میں فارن فنڈنگ یا فنڈنگ ہوئی ہے, لیکن ان کا جو اظہار ہے فارم 1 میں نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 7 بینک اکاؤنٹس کو چھپایا جن میں انہوں نے فنڈنگ وصول کی ہے, اور نہ اس فنڈنگ کا ذکر ہے نہ ان اکاؤنٹس کا ذکر ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فارم جمع کروائے گئے تھے. تو اب جو ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے جی کہ اب ان دونوں سیاسی جماعتوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے کہ اس معاملے کی اسکروٹنی کرتا ہے, تحقیقات کرتا ہے اور پھر رپورٹس کو منظر عام پر لے کر آتا ہے. کیونکہ پاکستان میں اداروں کے اوپر بھی ہر دور حکومت میں انگلیاں اٹھائی گئی ہیں کہ جو سیاسی وابستگی ہوتی ہے ان اداروں میں سرکردہ افراد کی یا سربراہان کی ان کا فیصلوں کے حوالے سے جھکاؤ بھی جو ہے کہ اسی سیاسی جماعت کی طرف ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کیس کے اندر جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آزادانہ, شفاف اور غیر جانبدارانہ حیثیت کو ثابت کر سکتا ہے یا نہیں. اور تیسری اہم بات مریم نواز شریف صاحبہ کی بیرون ملک روانگی یا ان کی جو ناسازی طبیعت ہے اس کے معاملات کے اوپر سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی خواہش ضرور رہی ہے. نواز شریف صاحب نے جب پاکستان سے باہر گئے تھے علاج کے لیے تو ابتدا میں یہ بیانات جاری کیے تھے کہ وہ اس وقت تک اپنا علاج نہیں کروائیں گے یا اس وقت تک اپنا آپریشن نہیں کروائیں گے جب تک کہ ان کی بیٹی ان کی تیمارداری کے لیے نہیں آ جاتی اور وہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے. تو لیکن یہاں پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اجازت نہیں ملی تھی اور وہ نہیں گئی تھیں. یہ خواہش تو رہی ہے ان کی, نواز شریف صاحب کی بھی اور مریم نواز کی بھی. انہوں نے ہائی کورٹس میں اور عدلیہ کے اندر جو ہے کہ اپلیکیشنز بھی جمع کروائی تھی کہ انہیں اجازت دی جائے. لیکن اب کیا صورتحال ہے اس وقت؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی ڈبل گیم کر رہی ہے. ایک طرف وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, ہم مرکز کے بجائے پنجاب میں سیاست کا میدان لگا کر پنجاب حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور پنجاب کی تبدیلی میں انہوں نے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا ہے اور یہ کہا ہے جی کہ وہ آئیں اور قیادت سنبھالیں اور اقتدار سنبھالیں, اور شہباز شریف صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. پیپلز پارٹی نے یہ چال بیسیکلی شریف فیملی کے اندر جو تناؤ اور کھچاؤ کی صورتحال ہے کہ پارٹی کا جو اس وقت نظم و نسق ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ اور شریف فیملی میں نواز شریف صاحب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو قیادت سنبھالنی چاہیے. تاہم شہباز شریف صاحب اس وقت آفیشلی پارٹی لیڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں. اور یہ بڑی ایک آواز ہے پارٹی کے اندر بھی کہ 2 رائے ہیں. ایک یہ ہے جی کہ کسی طور کے اوپر بھی, کیونکہ ہے ہی ہے نواز کے نام کے اوپر, نواز شریف کے نام کے اوپر پارٹی, تو تمام معاملات نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے وہ لچکدار سیاست کرتے ہیں, درمیانی سیاست کرتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اچھے مراسم ہیں, وہ ان مراسم کو بحال کر کے مسلم لیگ کی اقتدار میں واپسی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور پنجاب میں اقتدار لے بھی سکتے ہیں. تو ہمیں یہ آپشن استعمال کرنا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اقتدار سے باہر ہیں اور ملک سے باہر ہیں, وہ ابھی بڑے ہارڈ لائنر ہیں, وہ اس طرف آنے کو تیار نہیں کہ وہ اپنی گرپ ختم کر کے پنجاب یا پارٹی کی گرپ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں دے دیں. تو ان صورتحال کے اندر اگر مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر جاتی ہیں تو ان کی پارٹی گرفت پر کافی کمزور ہو جائے گی, اور یہ بیانیہ جو ہے وہ تقویت پکڑے گا کہ یہ فیملی جو ہے مشکل وقت میں ملک سے بھاگ جاتی ہے. اگر وہ یہاں رہتی ہیں اور پیپلز پارٹی اپنی پالیٹکس کر کے شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز شریف صاحب کو استعمال کرتی ہے, اور پھر اگر پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ یا تناؤ کی کیفیت مزید بڑھ سکتی ہے. تو بڑا چیلنجنگ وقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ وہ اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہوتی ہیں. یہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں جو سیاست ہوگی اس سے کھل کر سامنے آ جائے گا.